بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین کرام، چند روز قبل 21 رمضان المبارک 1441 ہجری کو مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم و وجوہ آلہ الکرام آپ کے یوم شہادت کے موقع پر سدرہ شریف کے پیر سید محمد انور شاہ صاحب گیلانی آپ نے عرس کی تقریب میں دعا کرتے ہوئے علماء کرام کے لیے جو گھٹیا زبان استعمال کی اور جس انداز میں انہوں نے اپنے خبث باطن کا اظہار کیا، یہ آپ سماعت فرمائیں۔ شیطان مولیاں دے شر تو اللہ مینوں بچا دے، آمین انشاءاللہ۔ میرے پردادا دی کتاب ہے مفتاح العارفین، آج تو 150 سال پہلے انہوں نے لکھی تھی، ایک دعا لکھی کہ یا اللہ میری اولاد نو قرب قیامت علیہ شیطان مولیاں دے شر تو بچا۔ میں جب پہلی دفعہ پڑھی میں کہ مولی تے ساڈے پیر چوم دے، ہاتھ ساڈے چوم دے، نظرانے دے دے، وہ ہون میں کو پتہ لگ گیا کہ یہ کتنی کتی قوم ہے۔ یعنی علماء کے لیے معاذ اللہ کہا کہ یہ شیطان قوم ہے اور ایسی کتی قوم سے اللہ بچائے، معاذ اللہ تعالی۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایک عام مسلمان کی توہین کرنا اور اس کو گالی دینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور فرمایا سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ ایک تو اس کی جہت یہ ہے، لیکن علماء کرام کی توہین کرنا، علماء کرام کو معاذ اللہ تان کا نشانہ بنانا، یہ کتنی ناجائز بات ہے۔ آئیے قرآن و حدیث سے قرآن مجید برہان رشید کے 16ویں پارہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، کہ یہ کفار کا بدلہ جہنم ہے اس سبب سے کہ انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اس کی تفسیر میں یہ روح البیان علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ کی آپ کے سامنے ہے، صفحہ نمبر 305 پر اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَعُلُومَهُمْ مُسْتَنبَطَةٌ مِّنْ عُلُومِهِمْ، فرماتے ہیں تو جان کے علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں اور ان کے علوم انبیاء کے علوم سے حاصل شدہ ہیں۔ فَكَمَا أَنَّ الْعُلَمَاءَ الْعَامِلِينَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ فِي عُلُومِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ، جس طرح باعمل علماء علوم و اعمال میں انبیاء و مرسلین کے وارث ہیں، کذالک المستہزئون بہم ورثۃ ابی جہل وعقبۃ ونحوہما فی استہزائہم وضلالہم، ایسے ہی علماء کا ٹھٹھا کرنے والے، علماء کی توہین کرنے والے، علماء کے بارے میں گھٹیا زبان استعمال کرنے والے وہ ابو جہل اور عقبہ جیسے جو کفار ہیں ان کے ساتھ وہ مشابہت رکھتے ہیں، وہ ان کے وارث ہیں۔ پیر صاحب آپ نے کن کو کتی قوم کہا؟ کن کے بارے میں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وارث۔ مولویاں کو مندے کڈنا اور مولویاں دے بارے گھٹیا زبان استعمال کرنا اے مسلمان دا کم نہیں، اے ابو جہل دا کم ہے۔ یہ تو قرآن کی تفسیر تھی، اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے معلوم کرتے ہیں کہ علماء کا مقام کیا ہے۔ اس سلسلہ میں المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 5 حدیث نمبر 8088، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ابغض المسلمون علماءہم، جس وقت مسلمان اپنے علماء سے بغض کا اظہار کریں گے، نفرت کا اظہار کریں گے اور اپنی زبانیں تان دراز کریں گے، اور آگے فرمایا واظہروا عمارۃ اسواقہم وتناکحوا علی جمع الدراہم رماہم اللہ عز وجل باربع خصال، کہ جس وقت وہ بازاروں کی بلڈنگیں بلند کریں گے اور مال جمع کرنے کے لیے نکاح کریں گے تو رب ذوالجلال انہیں 4 طرح کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا، بالقحط من الزمان والجور من السلطان والخیانت من ولاۃ الاحکام والصعولۃ من العدو، ان پر قحط مسلط ہوگا، ان پہ ظالم بادشاہ آئیں گے، ان پر خائن حکمران یہ مسلط کیے جائیں گے اور دشمن کا رعب ان پہ۔ میں پیر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ موجودہ جو صورتحال امت مسلمہ پر بنی ہے وہ کہیں آپ جیسے لوگوں کی زبان کی وجہ سے تو نہیں بنی؟ الترغیب والترہیب اس کی حدیث نمبر 169 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا
وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے علماء کا حق نہیں پہچانتا۔ پیر صاحب یہ آپ کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لیس منا۔ اور ایسے ہی حدیث نمبر 174 پر فرمایا ثلاثۃ لا یستخف بہم الا منافق، کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کی توہین کرنے والا صرف منافق ہی ہو سکتا ہے، منافق ہی ان کی توہین کرے گا۔ فرمایا ذو الشیبۃ فی الاسلام، ایک وہ شخص جس کو اسلام میں بڑھاپا آ گیا، جس کے بالوں کی سفیدی اسلام کی حالت میں آئی، وذو العلم، اور عالم بندہ، عالم کی توہین کرنے والا بھی منافق ہے۔ اور فرمایا وامام مقسط، اور جو عادل بادشاہ ہے اس کی توہین کرنے والا منافق ہے۔ علماء کی توہین کرنے والے، ان کے ساتھ ٹھٹھا کرنے والے، وہ ابو جہل جیسے کفار کے نائب ہیں۔ اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ عالم کی توہین اور ٹھٹھا صرف منافق ہی کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کنز العمال، علامہ متقی ہندی کی، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 150، حدیث کا نمبر ہے 28764۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکرم العلماء فانہم ورثۃ الانبیاء فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ ورسولہ کما قال علیہ السلام۔ پیر صاحب حضور علیہ السلام نے فرمایا علماء کی عزت کرو، بے شک وہ انبیاء کے وارث ہیں، پس جس نے علماء کی عزت کی اس نے اللہ رسول کی عزت کی۔ چوتھے نمبر پر اکثر پیران اعظام جس وقت مریدوں پہ اپنا روب طاری کرتے ہیں تو یہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ تو میں کہتا ہوں اس ولی کی تعریف تو دیکھو علماء نے کیا بیان کی ہے۔ یہ فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 415، فرماتے ہیں من عادی لی ولیا المراد بولی اللہ العالم باللہ، کہ ولی سے مراد عالم باللہ ہے، عالم ہے، المواظب علی طاعتہ المخلص فی عبادتہ، کہ جو اس کی اطاعت پر ہمیشگی اختیار کرنے والا ہو اور اخلاص کے ساتھ عبادت۔ ہمارے مخاطبین میں مفتیان کرام بھی ہیں جن میں مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، تو فقہ کی کتاب سے اور فتوے کی کتاب سے اس بات کو واضح کرنا ضروری ہے۔ مجمع الانہر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 509 پہ فرماتے ہیں والاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر ومن بغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، کہ جو بغیر کسی شرعی سبب کے علماء کے ساتھ بغض کا اظہار کرتا ہے، خوف ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا۔ تو یہ کتنی نازک ہمارے مخاطبین میں سر فہرست یہ پیر صاحب ہیں آپ سدرہ شریف۔ تو تصوف کیا کہتا ہے علماء کے متعلق؟ یہ اسرار قادری حضور سلطان العارفین رحمہ اللہ تعالی آپ کا ایک کتابچہ ہے، اور آپ نے یہ اپنی کتب میں 12 دفعہ اس بات کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں خلقت العلماء من صدری، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ علماء کو رب ذوالجلال نے میرے سینے سے پیدا فرمایا۔ تو ایسے علماء کی توہین کرنا جن کے متعلق حضور سلطان العارفین یہ فرما رہے ہیں، کتنی گھٹیا بات ہے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حوالہ سماعت فرمائیں، علماء کی اہمیت آپ نے کس طرح بیان کی۔ چونکہ پیر صاحب آپ سدرہ شریف ان کو گیلانی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، اب اس میں کتنی ثقافت ہے یہ پیر صاحب خود جانتے ہیں، یا ان کے جو قریبی مریدین ہیں وہ اس بات سے واقف ہوں گے۔ حضور غوث پاک کا حوالہ صفحہ نمبر 39 المجلس الخامس میں فرماتے ہیں اصحب المؤمنین الموقنین العالمین بعلمہم، کہ اے غلام، اے سالک، جو باعمل علماء ہیں ان کی صحبت اختیار کر، ان کے ساتھ زندگی گزار۔ تو پیر تو علماء کا دامن تھامنے کا درس۔ میں پیر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ بات مریدین سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میڈا پیر صحیح تساں تے اے آدھے پہ ہو کہ مولوی تے او ہیں جڑے ساڑے پیر چومین دن تے ساکو نظرانے دین دن تے گال کرن لگے ہیں، اس کتی قوم دا تے خیال رکھو آ جڑی تو آکو نظرانے دین دی تو پیر چومین دی۔ اور ان مولویوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ کیسے پیر کا تم نے دامن تھاما ہے اور کیسے پیر کو نذرانے دیتے ہو کہ جو تمہارا بھی خیال نہیں رکھتا اور تمہیں کتی قوم کہہ رہا ہے۔ رب ذوالجلال ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ جو عوام میں اور علماء میں اس طرح کی سوقیانہ اور غلاظت سے بھری زبان استعمال کر کے لوگوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عوام اہل سنت کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔